کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا، میں کورونا میں کوارنٹین تھا، تو اسٹوڈنٹ تعزیت کے لیے آئے تھے، مگر اس کے بعد اوبیسلی جو 13th کا جلسہ ہونے والا ہے لاہور میں، اور جس کی تیاری اب سب کے سامنے ہے، اور جو حکومت کا پریشانی بھی اب سب کے سامنے ہے، انشاءاللہ تعالی 13 تاریخ کو لاہور میں تاریخی جلسہ ہوگا، اور پی ڈی ایم کا جو پیغام گجرانوالہ، کراچی، کوئٹہ اور پشاور نے ریفرنڈم اسلام آباد کو سنایا تھا، انشاءاللہ تعالی ہمارا ایمان ہے کہ لاہور اسی انداز میں اور اسی آواز کے ساتھ پیغام بھیجے گا اسلام آباد کو کہ ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم اکیلا اسلام آباد میں کھڑا ہے، اور پاکستان کے عوام جمہوریت کے ساتھ ہے، جمہوری جماعتوں کے ساتھ ہے، اور اب اس حکومت کو سوچنا پڑے گا، اور اس حکومت کو سہولت کاروں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ کتنے دیر تک عوام کے جو امیدیں ہیں، عوام کا جو مطالبات ہے، وہ کب تک ان کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو پہلا فیز ہے وہ بڑا کامیابی سے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 13 کے بعد ہم اپنا دوسرا فیز میں داخل ہو جائیں گے، اور تب تک آپ سب کو نظر آئے گا کہ یہ حکومت خود بھاگنے والا ہے۔ یہ نا اپنی تھوڑا غلط جگہ لگایا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، سوری تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائے اور میری دادی اور میاں صاحب کی والدہ کی وفات کے لیے افسوس کیا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا، اور جیسے بلاول نے بتایا کہ پرسوں جو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم کا جلسہ ہے مینار پاکستان میں لاہور میں، اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور ہمارا جو اگلا پلان ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی، اور پی ڈی ایم کا جو لارجر ایجنڈا ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی، تو کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور یہ میٹنگز ہماری چلتی رہیں گی اور یہ آگے بڑھتی رہیں گی، پلان بھی بڑھتا رہے گا، حکومت کی گھبراہٹ بھی بڑھتی رہے گی، حکومت کی پریشانی بھی بڑھتی رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن اب دور نہیں ہے کہ حکومت اب کو انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم گھر بیچ کے دم لے گی۔ مریم، ابھی آپ نے جیسے بات کی کہ حکومت کو گھر بیچ کے دم لیں گے، لیکن حکومت کو بلکہ دونوں سے میرا کویسچن ہے کہ حکومت ایک طرف تو کہتی رہی ہم آپ کو کنٹینرز بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اب آج صورتحال گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ ہے کہ وہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں، نہ کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن اس طرف ہو سکتی ہے، نہ ہی لوگوں کو جانے دیا جا رہا ہے، تو کس طرح آپ لوگ جلسہ کریں گے؟ کیا پلان ہے؟ کیا تصادم ہوگا یا وہاں پر لوگ کس طرح اندر جائیں گے؟ دیکھو، میرا تو ایک خیال ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کنٹینر دوں گا، تو ان کا شاید یہ خیال تھا کہ میں سڑک پہ کنٹینر لگاؤں گا اور ان کا راستہ روکوں گا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ نواز شریف سے اس کا مقابلہ ہے یا پی ڈی ایم سے اس کا مقابلہ ہے، ہمیں تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ ڈی جے بٹ صاحب سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر کرسیاں اور ٹینٹ سروسز والوں سے ان کا مقابلہ ہے، یا پھر جہاں پر میں نے کل ریلی کے دوران کھانا کھایا تھا اس بٹ کڑاہی جو ہے اس کے اونر سے ان کا مقابلہ ہے۔ مجھے تو یہ ابھی سمجھ نہیں آئی، لیکن دیکھیں ملتان میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اسٹیڈیم کو سیل کر دیا، اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کو آخر وقت تک اسٹیڈیم کو جو ہے وہ بلاکڈ رکھا، لیکن کیا ملتان میں جلسہ نہیں ہوا؟ اسٹیڈیم میں اگر جلسہ ہوتا تو شاید اتنا کامیاب جلسہ نہ ہوتا۔ ملتان کے لوگوں کو غصہ آیا اور وہ باہر نکلے، اور انہوں نے بغیر کسی سٹیج کے، بغیر کسی لائٹنگ کے، بغیر کسی ساؤنڈ سسٹم کے، انہوں نے بڑی کامیابی سے ماشاءاللہ عوام کی شمولیت کے ساتھ ملتان کا جلسہ ہوا۔ تو ان کے جو ہوائیاں ان کی اڑی ہوئی ہیں نا، وہ ہم تو خون خرابہ یا کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہماری پرامن تحریک ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے راستے اور عوام کے راستے سے ہٹ جاؤ، اور اگر آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرو گے تو آپ اپنی جو فال ہے اور اپنا جو گھر جانا ہے آپ اس کو اپنے اوپر جلدی کر لو گے۔ ایک سوال کا جواب دے سکتا ہوں، ایک سوال کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی استعفوں کے حوالے سے ہچکچاہٹ کا شکار ہے، حالانکہ آپ واضح کر چکے ہیں کہ استعفے جو بھی پی ڈی ایم کی پالیسی ہوگی اس پر عمل درآمد کریں گے، اس کے باوجود ایسی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا دوستوں میں اور جو بھی آپ کو یہ خبریں فیڈ کرتے ہیں ان کا ایک
خاص محبت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وہ پی ڈی ایم کے بننے کے وقت سے لے کے آج تک ایک خواب دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پی ڈی ایم میں کوئی دھرار پیدا ہو، لیکن وہ ہر موقع پہ ناکام رہے۔ مجھے یاد ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز میں جب میں ان اونچے اونچے پہاڑوں کو خود جگہ جگہ پہنچنا، تو ہمارے پیچھے یہاں پاکستان میں خبریں چل رہے تھے کہ گلگت کے الیکشنز میں ہم پی ڈی ایم کو چھوڑیں گے، اور وہ نہیں ہوا۔ پھر اس استعفے کے بعد پہ بھی کافی قوتوں اور ہمارے کچھ دوستوں نے ایسے باتیں کی ہیں تاکہ پی ڈی ایم میں درار پیدا ہو، لیکن آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 31 دسمبر تک سارے پارٹیز کی قیادت کے پاس استعفیٰ جمع ہوں گے، اور اس فیصلے میں پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہے۔ میرے پاس دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک استعفے پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ڈیٹ سے پہلے میرے جیب میں سارے کے سارے استعفے ہوں گے۔ اور جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جماعت اس مطالبہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل بند کرو، کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا جس طریقے سے وہ جعلی انداز سے زبردستی اس حکومت کو کھڑا کر رہی ہے، ان کو یہ کام ختم کرنا پڑے گا۔ وہ جس طریقے سے ہمارا اسٹیبلشمنٹ آپ کا آواز گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا۔ جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہمارے شہری لاپتہ ہو رہے ہیں، یہ کام ختم ہونا پڑے گا، اور تب تک پی ڈی ایم کا کوئی جماعت پیچھے نہیں۔ آپ دونوں سے سوال ہے کہ ایک طرف آپ کا بیانیہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا، نون لیگ کا، تمام جماعتوں کا، ایک طرف عمران خان کا بیانیہ تھا، اسٹیٹمنٹ تھی کہ جب میں ان کے خلاف کارروائی کروں گا یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے۔ دوسرا یہ کامن مین، یہ ماضی میں آپ بھی کہتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، اور نون لیگ کے گھرانے سے آواز آتی تھی کہ چور ڈاکو لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹیں گے۔ آج یہ سارے اکٹھے ہو گئے، کیا عمران خان کا بیانیہ بھی نہیں ٹھیک ہو رہا؟ دیکھو، جہاں تک آپس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو تاریخ ہے وہ آپ کا سب کے سامنے ہے، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی، ریکنسیلیشن اور اس ملک میں جو بھی ترقی ہوا ہے جمہوری، سیاسی، معاشی، وہ تو ہمارا ساتھ مل کے چلنا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کے بیانیہ ہے، وہ تو ہر دن چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ تو ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ڈائیلاگ کے لیے بھی تیار ہوں، کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اب آ جائیں ہم سے ذرا بات کریں۔ تو ایسا سیاست میں نہیں چلتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم نے اپنے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک بات نہیں رہتا ہے، عمران خان صاحب رہتا ہے جو قوم کا فیصلہ نہیں مان رہا، جو عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، عوام کا فیصلہ نہیں مان رہا، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں مل کے عمران خان کو اور عمران خان کے سہولت کاروں کو منائیں گے کہ ان کو عوام کا حکم ماننا پڑے گا۔ الٹا نہیں چلتا ہے، عوام کسی اور کا حکم نہیں مانتا۔ اچھا بلاول یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے لوگ قلم دان جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لوگ رابطے کر رہے ہیں، وہ کس سطح کے رابطے ہیں؟ کیا وہ پولیٹیکل لوگ ہیں یا نان پولیٹیکل لوگ ہیں؟ کون ہیں جو رابطے کر رہے ہیں دونوں جماعتوں سے؟ دیکھیں، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ان کے سٹنگ منسٹرز رابطے کر رہے ہیں، لیکن میں نہ ان رابطوں کو کوئی اہمیت دیتی ہوں، نہ ان رابطوں کا میں نے جواب دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ جس قسم کے یہ ذہنی پستی کا شکار یہ ان کے منسٹرز ہیں، اس قسم کے لوگ ہیں، حکومتی اہلکار ہیں، میں نہ ان کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہوں، نہ میرا خیال ہے کہ ان کو جواب دینا چاہیے۔ لیکن جو اصل بات ہے نا اس سارے پیغامات کے پیچھے، وہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک انسان 3 سال خدائی لہجے میں بار بار یہ کہتا رہا کہ میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس سے آپ پوچھتے تھے روٹی کدھر ہے، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے کہ چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، پیٹرول ڈیزل گیس مہنگی ہو گئی، وہ کہتا تھا میں این آر او نہیں دوں گا۔ اب وہی انسان پچھلے 3 دن سے اور اس کے سارے حکومتی اہلکار ہمارے مختلف سینئر قیادت سے رابطے کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ کے بات کریں، یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، آپ استعفے نہ دیں، آپ لانگ مارچ نہ کریں۔ تو یہ تو عبرت کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو اس طرح کی خدائی لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ آج وہ پی ڈی ایم سے این آر او مانگ رہا ہے، تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں
کہ نہ تمہاری اس ریکویسٹ کو ہم کچھ جانتے ہیں، نہ تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام یا PDM NRO دے گا۔ بلاول سے صرف مذاکرات کے اوپر اسی کو کنٹینیوٹی میں کیا آپ کی جماعت بھی اس موقف کے ساتھ ہے کہ اب مذاکرات کا وقت ختم ہو گیا؟ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا یہ کٹ پتلی حکومت ہو، بات کرنے کے وقت بہت پہلے چلا گیا تھا، اور اب جو بھی وہ باتیں کرتے ہیں یا یہ ریکنسیلیٹری آوازیں دینے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ صرف ان کے خوف کی وجہ سے، وہ بزدل لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، اور جس تعداد میں ان کے رپورٹس آ رہے ہوں گے، ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس بھی آ رہے ہوں گے کہ جس تعداد میں پاکستان کے عوام تیاری پکڑ رہے ہیں اسلام آباد پہنچنے کے لیے، میرا خیال میں کوئی لانگ مارچ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا اور اتنا کامیاب نہیں ہوگا جتنا PDM کا 11 جماعتوں کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے والا ہے۔ اور یہ تو بات کرنے کے وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ وہ اندازہ کرے، سچویشن کا اندازہ کرے اور خود بخود مستعفی ہو جائے، خود بخود گھر چلے جائے اور یہ مسئلہ حل کرے۔ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تو پہلے دن سے اس کو جعلی حکومت سمجھتی ہوں، ووٹ چور حکومت سمجھتی ہوں، یہ ووٹ پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں۔ نہ ان سے پہلے دن کوئی بات ہونی چاہیے تھی، نہ درمیان میں ہونی چاہیے تھی، اور نہ آج ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے پاکستان کے عوام کے جاننے کے لیے کہ یہ جو ابھی انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہتے تھے کہ میں کیونکہ ان کو جب پکڑتا ہوں تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہم آپ کی طرح بزدل لوگ نہیں ہیں، ہم وہ سارا کچھ کاٹ کے آئے ہیں، وہ قیدیں بھی کاٹ کے آئے ہیں، وہ مقدمات بھی بھگت کے آئے ہیں، وہ سزائیں بھی بھگت کے آئے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کی آپ کی حیثیت نہیں ہے، اور آج جب آپ ہر محاذ پر فیل ہو گئے ہیں، ہر فرنٹ پر فیل ہو گئے ہیں، اور آپ کو اپنی حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، تو آج آپ کو پارلیمنٹ یاد آ گئی ہے، آج آپ کو بات چیت یاد آ گئی ہے، اور آج آپ کو NRO یاد آ گیا۔ یہ NRO اب نہیں ملے گا۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب جو تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی تیسری افریق جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ PDM میں جو بھی جماعتیں ہیں وہ ہم سب جمہوری جماعتیں ہیں، اور ہرگز وہ صورتحال نہیں پیدا کرنا چاہیں گے جس سے کوئی تیسری فورس فائدہ اٹھائے۔ تو ہم ایکسپیرینس لوگ ہیں، ہمارے جماعت بھی ایکسپیرینس ہے، اور ہم سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کریں گے، سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کھیلیں گے، اور ایسے کھیلیں گے کیسے بحران پیدا نہ ہو۔ بلاول صاحب شہید رشید صاحب کا قلمدان تبدیل کر دیا گیا ہے، انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مینار پاکستان کا جلسہ عمران خان کی اٹھان ثابت ہوا تھا اور PDM کی ٹھوس ثابت ہوگا، اور جلسے کی انہیں اجازت ہوگی لیکن یہ عمران خان جتنے لوگ نہیں لا سکیں گے۔ کیا کہیں گے ان کے قلمدان کی تبدیلی پر اور ان کے اس دعوے پر؟ میں پریفر کرتا ہوں جب رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے وہ پنڈی کا شیطان کا جواب ہے۔ بلاول یہ بتائیں، آپ کے حوالے سے یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ قومی اسمبلی سے تو آپ استعفیٰ دے سکتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ سے آپ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ہم ساری جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اور جو بھی PDM میں شریک جماعتیں ہیں، یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے مشورہ کرنا ہے۔ تو میں اسی کیس کو اپنا CC کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ ہم اپنا سندھ حکومت کا قربانی دیں، ہم اپنا نیشنل اسمبلی سیٹیں کی قربانی دیں، اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ ہم اس حکومت کو اور ان کو سہولت کاروں کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ یہ سہولت کار کون ہے یہ بھی کبھی بتائیں سر میں نے آپ کو اتنے خوبصورت لفظ دیے ہیں جس سے آپ ان کو پکار سکے۔ آپ ان کو سلیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے ان کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ہم بھی ان کا مان رکھیں۔ بلاول صاحب عائشہ صاحبہ کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ عائشہ بھٹو صاحبہ کے حوالے سے سوال ہے کہ جو انہوں نے ملتان کے جلسے میں آپ کی کمی کو پورا کیا، پریزنٹ شو کی، اور پیپلز پارٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ ان میں محترمہ کی جھلک دکھائی دی ہے، تو کل کو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں سپیس دیں گے پیپلز پارٹی میں آگے آنے کی اور تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ اچھا، جب میاں صاحب جس طریقے سے ملتان کا میلہ لوٹ لیا، وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا، یہ سہولت کاروں کا، اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان کے، ان کے لیے میرا ایک دھمکی ہے کہ آپ ہمیں جو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کر تو لے، لیکن ہمارے پیچھے آستھا بی بی ہے
اور جو مدد جو طاقت کسی ایک بھائی کو اپنی بہن سے ملتی ہے کسی اور وہ نہیں دے سکتا. آپ کو جھٹکا کیوں لگا تھا جب میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں ان قوتوں کا نام لیا تھا؟ وہ جھٹکا کیوں لگا؟ وہ ایک جو جرنلسٹ جو ہم سے سوال کر رہے تھے وہ شاید کوئی الفاظ ہمارے پلیسڈ ان مائی ماؤتھ، ہم انگریزی میں بات کر رہے تھے اور سرپرائز کا لفظ میں نے استعمال کیا، اور میرا خیال میں میرے لیے بھی سرپرائز تھا، آپ کے لیے بھی سرپرائز تھا، ہم سب کے لیے سرپرائز ہے. اب تو کوئی سرپرائز نہیں رہا، ہم تو آبادی ہوتی ہے. آپ کی جو پارٹی ہے وہ ہوسٹ ہے 13 دسمبر کے جلسے کی، اور اب جیسا کہ یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کا قلم دان پکڑ دیا گیا ہے، انٹرسٹی دے دی گئی ہے اور پکڑ تھکڑ کا سلسلہ بھی ایک شروع ہو گیا ہے، تو کیا حکمت عملی ہوگی کہ مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا یا کہ ملتان والا سین ہوگا، دہرایا جائے گا؟ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں، میں پہلے واضح الفاظ میں بھی بتا چکی ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں، بلاول صاحب بھی یہ بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 13 دسمبر 2020 کو مینار پاکستان پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو.